اللہ نے مال دیا تو زکات، یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات میں خرچ کریں، مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دراہم، دینار دراہم سے بھری تھیلی، اور اپنے خادم سے فرمایا غلام سے جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام نے لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر کو دعائیں دیں، اللہ برکت دے عمر کو، جزائے خیر دے عمر کو، یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے خادم غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، دوبارہ تھیلی میں دراہم دنانیر بھرے اور فرمایا جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کر پہنچا، عمر نے آپ کو دیے، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اچھا اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اس کا بدلہ دے۔ پھر اپنے باندھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ۔ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ، یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا۔ مال اس لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مال آیا تو اللہ کے راستے میں۔ آپ قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہاں ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں، فرمایا ہاں کہ حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اے ام دحدہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ ہاں مال اس لیے ہے، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکات دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکات مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث میں آگے جس مال کی زکات نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔